السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، آپ کی محبتوں کا شکریہ ہوگا۔ 3 سال بعد جب میں نے اپنی محبت کی قبر کھودی تو اندر کفن خالی تھا، پیچھے مڑا تو وہ زندہ کھڑی تھی اور وہ بولی میرا قرض ابھی بھی باقی ہے۔ بارش کی رات تھی، قبرستان سنسان پڑا تھا۔ ریحان سفید کفن اٹھائی قبرستان کے پاس کھڑا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خوف اور ندامت، قبر کے اندر اس کی محبت دفن ہو چکی۔ موہین وہی لڑکی تھی جسے اس نے مارا تھا، ہاں مارا تھا اپنی غلط فہمی اور غصے سے۔ ایک فون کال نے سب کچھ برباد کر دیا۔ کسی نے کہا موہین کسی اور سے ملتی ہے۔ ریحان نے غصے میں تھپڑ مارا اور دھکا دیا۔ موہین سر کے بل گری اور دم توڑ گئی۔ ریحان نے لاش چھپائی اور قبرستان میں دفن کر دی۔ پولیس کو کہا وہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ اچانک 3 سال گزر گئے، ریحان کو چین نہ آیا۔ ہر رات موہین خواب میں آتی، خون آلودہ چہرے کے ساتھ کہتی تم نے مجھے مار دیا ریحان۔ آج ریحان نے فیصلہ کیا، وہ سچ بولے گا اور پولیس کے سامنے جائے گا اور قید کاٹے گا، مگر قبر کھودنے پر اندر کفن خالی پڑا تھا۔ ریحان ساکت رہ گیا اور چیخ مار کر گیا۔ پیچھے سے آواز آئی ڈر گئے ہو کیا؟ ریحان نے مڑ کر دیکھا اور جان نکل گئی۔ سامنے موہین کھڑی تھی، زندہ سانس لیتی، مسکراتی ہوئی۔ ریحان بولا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو مر چکی تھی۔ موہین نے کہا مر گئی تھی ہاں، مگر مرنے کے بعد دوسرا جنم ملا مجھے۔ تمہارے ریحان کی زبان بند ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا معاف کر دو مجھے۔ موہین نے کہا معاف تو کب کا کر دیا، مگر قرض باقی ہے جو تم نے مجھ پر۔ ریحان نے پوچھا کیا قرض ہے یہ تو بتاؤ مجھے۔ موہین نے کہا محبت کا قرض ہے جو نبھانا پڑے گا، تمہیں مرتے دم تک میرے ساتھ رہ کر۔ ریحان نے کہا میں لائق نہیں ہوں تمہاری محبت کے۔ موہین نے کہا لائق بن جاؤ گے، میرے ساتھ رہ کر سیکھ جاؤ گے محبت کرنا۔ ریحان نے موہین کا ہاتھ پکڑا اور رو پڑا، زور زور سے کہا اب کبھی نہ چھوڑوں گا تمہیں۔ موہین نے کہا چھوڑو گے تو پھر مر جاؤں گی میں سچ میں۔ ریحان نے وعدہ کیا کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں، جان دے دوں گا، مگر موہین نے کہا چلو گھر چلتے ہیں اندھیرا ہو گیا ہے۔ ریحان نے موہین کا ہاتھ تھام لیا اور قبرستان سے باہر نکل آیا۔ خوشی سے روتے گھر پہنچ کر ریحان نے موہین کو سب بتایا، اپنی غلطی، اپنی ندامت، اپنے 3 سال کے عذاب۔ موہین نے سنا اور گلے لگا کر کہا بس کرو، اب پرانی باتیں بھول جاؤ اور نیا آغاز کرو۔ دونوں نے نیا گھر لیا اور ساتھ رہنے لگے۔ پہلے مہینے سب ٹھیک رہا، محبت بڑھتی گئی۔ دوسرے مہینے موہین بیمار پڑ گئی، اچانک شدید بخار۔ ڈاکٹر نے کہا یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، موہین کے جسم میں زہر پھیل رہا ہے۔ ایسا ریحان پاگل ہو گیا اور پوچھا یہ زہر کہاں سے آیا؟ ڈاکٹر نے کہا کسی نے اسے دیا ہے جان بوجھ کر۔ ریحان نے موہین سے پوچھا تم نے کسی سے دشمنی لی تھی کیا؟ بتاؤ۔ موہین نے سر جھکا لیا اور خاموش رہ گئی۔ ریحان نے کہا بولو، مجھے سچ بتاؤ کیا ہوا موہین؟
معین نے کہا وہی شخص جس نے جھوٹ بولا تھا تمہیں میرے بارے میں، اس نے زہر دیا۔ ریان نے غصے سے مکہ دیوار پر مارا، زور سے کہا نام بتاؤ اس کا، میں مار دوں گا اسے۔ معین نے کہا نام نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ تمہارا اپنا بھائی ہے۔ آفاق ریان ساکت رہ گیا اور پیچھے ہٹ گیا، ناقابل یقین حیرت سے بولا جھوٹ بول رہی ہو تم معین؟ سچ بولو۔ معین نے کہا کاش جھوٹ ہوتا یہ سب، مگر سچ یہی ہے کہ آفاق مجھ سے محبت کرتا تھا اور جب میں نے انکار کیا تو حد میں اندھا ہو گیا۔ ریان نے سر پکڑ لیا اور بیٹھ گیا فرش پر، بے بسی سی روتے ہوئے بولا میرا بھائی میری محبت کا قاتل بن گیا۔ معین نے ریان کے پاس آ کر کہا رو مت، اب لڑنا ہوگا ہمیں مل کر اس سے۔ ریان نے کہا کیسے لڑوں اپنے خون سے؟ معین نے کہا خون سے نہیں، سچ سے لڑو۔ عدالت میں جاؤ اور سچ بول دو سب کے سامنے۔ ریان نے ہمت کی اور پولیس کے پاس چلا گیا، آفاق کو گرفتار کروا دیا ثبوت کے ساتھ۔ عدالت نے آفاق کو عمر قید سنا دی۔ معین خوش ہو گئی مگر زہر کا اثر بڑھتا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اب بچنا مشکل ہے بہت۔ ریان نے منت اللہ کی سے روک کر کہا میری جان لے لو مگر معین کو بچا لو۔ معین نے کہا بے وقوف ہو تم؟ ریان میں مر بھی گئی تو محبت نہیں مرے گی۔ ریان نے کہا محبت تم ہو تو تم مرو گی تو میں بھی مر جاؤں گا تمہارے ساتھ ہی۔ معین نے آخری سانس لی اور مسکرا کر کہا قرضہ پورا ہو گیا میرا، اب آزاد ہو تم۔ ریان چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ غم سے معین کو دفن کر دیا گیا اسی قبرستان میں جہاں 3 سال پہلے خالی قبر ملی تھی۔ اسی ریان نے خودکشی کی کوشش کی، گولی کھا کر مگر بچ گیا۔ ہسپتال میں معین کی بہن آئی اور کہا تم مرے تو معین کی روح روئے گی، جینا ہوگا تمہیں اس کی یاد میں ہمیشہ۔ ریان نے جینے کا فیصلہ کیا، معین کے لیے جینے کا۔ اس نے یتیم خانہ کھولا، معین کے نام پر 100 بچوں کو پالا اور پڑھایا۔ اپنے پیسے سے ہر بچے کو معین کہہ کر پکارتا تھا، پیار سے کہتا پاگل ہو گیا ہے یہ مرد، مگر ریان پرواہ نہ کرتا تھا کسی کی۔ 10 سال گزر گئے، ریحان بوڑھا ہو گیا، کمزور۔ ایک دن وہ قبرستان گیا، معین کی قبر پر پھول رکھے اور لیٹ گیا۔ قبر کے پاس ہمیشہ کے لیے آخری سانس لی اور مسکرا کر مر گیا۔ لوگوں نے دونوں کے ساتھ دفن کر دیا، ایک ہی قبر میں محبت کی علامت بنا کر ہمیشہ۔ اب وہ یتیم خانہ بڑھ گیا ہوگا، شہر کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ معین اور ریان کے نام سے بچے دعا کرتے ہیں ان دونوں کے لیے، اللہ جنت دے ان کی محبت کو۔ کہانی ختم ہوئی مگر سبق باقی رہ گیا ہمیشہ کے لیے، سننے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، کہ غصے میں لیا فیصلہ ساری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ اور معافی مانگنے میں دیر نہ کرو کبھی بھی۔ اگر محبت سچی ہو تو موت بھی جدا نہیں کر سکتی کبھی بھی۔
ریحان نے یہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، آپ کی محبتوں کا شکر۔